محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اسلامی سال اور مہینے کے اعتبار سے یہ 1444 کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کل صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ 1445 ہجری کا شروع ہوگا. گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1444 سال ہو گئے ہیں، اور کل سے اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جو 1445 ہجری والا ہوگا. اسلامی مہینے کے اعتبار سے محرم الحرام اسلامی مہینے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور ذی الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں کے میں سب سے آخر نمبر پر ہے، 12واں مہینہ کہلاتا ہے. جیسے ہی اسلام کا پہلا مہینہ، پہلا سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہماری نظر مسجد نبوی کے ممبر اور مصلی پر جاتی ہے، اور ممبر اور مصلی پر کھڑے ہونے والے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اور امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش کرتے ہیں. درس کی ترتیب سے پہلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر نظر ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، سارے صحابہ، سارے انبیاء، سارے تابعین اور علماء جو اہل حق ہیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور حضرات صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہادت ملی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے تھے اس ایمان لانے کی کیفیت کو شاعر نے ان اشعاروں میں یوں پرویا ہے. سماعت فرمائیں. سیدنا فاروق اعظم کی شان میں: مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اور اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا. روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، روئے زمین پہ رب کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجنا پڑا. یوم شہادت خلیفہ ثانی سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں اسلامی اعتبار سے، جو علماء نے لکھا ہے کہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، اور جیسے ہی 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ کے رسول اب عمر مسلمان ہو گیا ہے، اور سارے مومنین کے لیے یہ بہترین اسلام کی قوت اور شجاعت بڑھنے کا انشاءاللہ اضافہ ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اہل بیت سمیت وہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی اتباع کو اپنی آخرت کا نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہر صحابی اپنی اپنی جگہ
ایک ستارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر صحابیہ امت کی، عورتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی راہبری کرنے والی ہے۔ اس لیے ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ حضرات صحابیات، اہل بیت اور حضرات صحابہ اکرام سے محبت ہو، اور جس صحابی کا بھی نام آئے تو اس صحابی کے نام کے ساتھ یوں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر عورت صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا، اما فاطمہ کا نام آئے تو پھر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین سید الشہداء کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ، مرد کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ اور عورت کے لیے، عورت صحابیہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سے ایک اعزاز یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مرید ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ مراد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں اللہ سے مانگا تھا، اللہ میری اور تیری، اسلام کی اور اسلام کی شوکت کی کوئی بھی بات نہیں سنتا، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ ابو جہل کو مسلمان بنا دے ایمان دے کر، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان دے کر، اسلام کی طاقت دے کر اسلام کو قوت بخش۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ میٹنگ میں تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ سورہ حاقہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں رکھی ہے کہ ہر آیت کے آخر میں تا ہے جس کو ہا پڑھا جاتا ہے تجوید کے اعتبار سے، لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے غلاف میں چھپ کر یا کسی جگہ چھپ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں۔ جب پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عربی نسل ہیں تو دل میں بات پیدا ہوئی، یہ تو شاعرانہ انداز ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی شاعر ہوں۔ اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دل پہ چوٹ لگی، فوراً کہا چلو شاعرانہ نہیں ہے تو پھر کسی کاہن کا کلام ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری فرمائی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کی آیات اتاری ہوئی ہیں۔ بس یہاں سے دل جو ہے وہ پسیجنا شروع ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی محفل میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جہل نے کھڑے ہو کر ایک زبردست قسم کی تقریر کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم سب ایک تھے، ہمارے ماں باپ ایک تھے، سب میں اتفاق اتحاد تھا، لیکن جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کے بعد ہر ایک آدمی کچھ حضور کے ساتھ ہیں، کچھ حضور کے مخالف ہے، کچھ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کچھ ان سے دور جاتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ بے دین آدمی آ گئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتوں سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف بلانا شروع کر دیا ہے، لہذا کون قتل کرے گا انہیں، میں اسے 100 اونٹنیاں یا 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
اور سینے پر ہاتھ رکھ کر تلوار اٹھا کر کہا کہ میں یہ خدمت دوں گا، میں خدمت انجام دوں گا۔ بس وہاں سے نکلے ہیں، راستے میں ایک اور صحابی ملے، ساتھی ملے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو دوڑے دوڑے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا اپنے بہن کا، بہنوئی کا معلومات تو لو۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت یعنی دونوں بہنوئی اور بہن تلاوت کر رہے تھے۔ دروازہ کھولنے پر بہن کو مارا اور بہنوئی کو بھی برا بھلا کہا، اور بہن زخمی ہوئی، اور جب تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے، مزاج ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ مجھے دکھاؤ وہ تم تلاوت کر رہے تھے کیا ہے، کہاں ہے وہ تلاوت؟ تو انہوں نے وہ جو اس زمانے کے اندر کسی چمڑے پر یا کسی پتے پر لکھا ہوا تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور وہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، عربی النسل تھے، لہذا جب اس آیت پر پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پہنچ انی انا اللہ لا الہ الا، جب اس آیت پر پہنچے تو فوراً دل میں بات پیدا ہوئی یہ واقعتاً کسی کا کلام ہے۔ فوراً کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے رات دعا مانگی ہے، اور فوراً صبح کو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے دونوں میں سے ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دلوں میں جھانکا کہ کس دل میں ہدایت کا چشمہ رہ سکتا ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سورہ بقرہ کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد خلیل اللہ اور ذبیح اللہ نے اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ اس خدمت کو قبول فرما اور اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے کسی کو بھیج، یعنی نبی بنا کر بھیج۔ کئی سو سال پہلے دعا مانگی تھی، لیکن کئی سو سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ جس نے دعا مانگی تھی وہ دیکھ نہیں سکے، معراج کی رات میں زیارت ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہی دعا مانگی تو فوراً صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں؟ جی ہاں حق پر ہیں۔ فرمایا پھر بیت اللہ کے اندر عبادت کی کیوں نہیں کرتے؟ آقا نے فرمایا یہ لوگ مجھے عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ہاتھ میں لی، اور تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا اگر کسی کے اندر جرت ہے میری تلوار کا مقابلہ کر سکے وہ آئے، اور اگر کسی کو جرت ہے وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، بیوہ بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو میری تلوار کا وہ مقابلہ کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو، صحابہ کو بہت تقویت ملی، قوت ملی۔ حدیث شریف میں آتا فرمایا عمر ساری دنیا جو ہے وہ تجھے قیامت تک یاد رکھے گی، بلکہ اسلام بھی تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد روئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روتے ہوئے فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے پہلے میری اتنی عزت نہیں تھی، اسلام نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے گا۔ دنیا میں بادشاہ آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے، حاکم ایسا حاکم ہے کہ جس نے 4 عناصر پر حکومت کی ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی پر اس نے حکومت کی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگ پر اس کی حکومت ہو
زمین پر اس کی حکومت ہو، پانی پر اس کی حکومت ہو اور ہوا پر اس کی حکومت ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، دریائے نیل کے اندر ایک سال میں ایسے دن بھی آتے تھے کہ دریائے نیل کا پانی اترنا شروع ہو جاتا تھا، جب تک اس کے اندر خوبصورت بچی کو سجا کر اور زیورات سے سجا کر ڈالا نہ جاتا تو دریائے نیل چلتا نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا، حضرت یہ قصہ ہے ہمارے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا رقعہ اٹھایا کاغذ کا، اور کاغذ کا رقعہ اٹھانے کے بعد کہا کہ جہاں تم بچی ڈالتے ہو، جہاں پانی کم ہوتا ہے تو وہاں یہ میرا رقعہ ڈال دینا۔ جیسے ہی رقعہ ڈالا تو وہ پانی آج تک نیچے نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر چل رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ لوگوں نے واپس آ کر پوچھا، حضرت آپ نے اس میں لکھا کیا تھا؟ فرمایا میں نے اس میں یہ لکھا تھا، نیل کے پانی اگر تو چلتا ہے تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تو ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا، اب بھی تجھے ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چل، وگرنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک علاقے کے اندر مدینہ طیبہ کے باہر آگ لگی اور آگ پھیلنے لگی، مدینہ طیبہ کے اندر آنے لگی۔ لوگوں نے بتایا حضرت آگ جل رہی ہے اور آگ بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اتاری اور فرمایا اپنے غلام سے آگ کی طرف یہ چادر پھینک کر کہو کہ یہ عمر کی چادر ہے، واپس لوٹ جا۔ وہیں سے وہ آگ ختم ہوئی، واپس لوٹ گئی۔ تیسرے نمبر پر زمین پر بادشاہ تو ہم نے دیکھے، لیکن زمین پر حکمرانی کیسے کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر زمین میں زلزلہ آیا۔ جیسے ہی زلزلہ آیا، کوڑا قریبی رکھا ہوا تھا، زمین پر مارا، اور مارنے کے بعد بڑی جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہا، کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے؟ لہذا اس کے بعد جب تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، مدینہ طیبہ کے علاقے میں کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ تو دیکھیں لیکن ہوا جس کے مسخر ہو جائے وہ سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بادشاہ کہ ہوا پر بھی جس کی حکومت چلتی ہو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منبر رسول ہے، مدینہ طیبہ ہے اور مسجد نبوی ہے، جمعہ کا دن ہے، منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور شام کے علاقے کے اندر ساریہ ان کا گورنر تھا۔ مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں، لڑائی بڑی گھمسانی سے چل رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے منظر کو، 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی تار، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی چلے بھی تو 1 مہینے کی مسافت میں پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہدایت کے لیے وہ منظر منکشف کر دیا اور کھول دیا۔ اچانک دوران خطبہ سیدنا فاروق اعظم یہ جملہ ارشاد فرمانے لگے، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں سے دشمن تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ لہذا جیسے ہی آواز دی، یہ آواز اللہ نے شام کے علاقے میں 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر اللہ نے پہنچا دی۔ جیسے ہی جنگ سے مجاہدین واپس لوٹے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساریہ میں نے جو تمہیں جمعے کے دن اس موقع پر آواز دی تھی تمہیں پہنچی تھی؟ فرمایا پہنچی، سب ہم، میں نے اکیلے نہیں بلکہ سارے مجاہدین نے آپ کی آواز پورے میدان میں گونجی، ہم نے آپ کی آواز کو سنا تھا، اور اس آواز کو سن کر ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا تھا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اللہ نے سب کو خیریت سے واپس لوٹایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جتنے زمانے تک حاکم رہے، اپنے زمانے کے اندر اہم کام، سب سے پہلے عدل، بہت زیادہ انصاف، غریبوں کے ساتھ بھی، امیروں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ بھی، اور بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، بچیوں کے ساتھ بھی، اور جو
غریب دنیا میں ہم نے حاکم تو دیکھے ہیں لیکن ایسا حاکم نہیں دیکھا ہوگا 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو، رات کو چوکیداری کر رہا ہو اور کسی دروازے پر کھڑے ہو کر سنے تو وہاں سے عورت کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہو اور دستک دینے پر گھر سے بندہ نکلے اور وہ کہے کہ تمہارے گھر سے رونے کی آواز اور تکلیف کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جواب میں وہ یوں کہے میری اہلیہ ہے اور امید سے ہے، بچہ قریب پیدائش کے قریب ہے لیکن بظاہر کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، دوا وغیرہ بھی نہیں ہے، قربان جائیے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وہاں سے چلتا ہے اور بیت المال پہنچتا ہے، بلکہ اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے اور اہلیہ کو اٹھا کر کہتا ہے آؤ میں اور آپ ایک غریب کے گھر میں خدمت کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ اپنی اہلیہ کو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد خود بھی اور اپنی اہلیہ بھی وہیں سے سامان، کچھ کھجوریں، کچھ چھوارے، کچھ پنیر وغیرہ جو زمانے کے اندر کچھ تیل وغیرہ لے کر چلے ہیں اور ان کے گھر کے اندر پہنچے ہیں اور اندر وہ سامان بھیجا ہے اپنی اہلیہ کو بطور داعیہ۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور اپنی اہلیہ کو بطور داعیہ اور خادمہ کے گھر بھیجا ہے اور اس کے شوہر کے ساتھ باہر بیٹھ کر خیر عافیت خیر سگالی کی باتیں کرتے رہے۔ اچانک اندر سے آواز آتی ہے کہ امیر المومنین آپ کے بھائی کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دنیا میں بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ہم نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ بیت المقدس کو اکیلا فتح کرنے کے لیے نکل گیا ہو اور 17 پیبند لگے ہوئے ہوں اور اونٹ اور غلام ساتھ ہو، بیت المقدس سامنے ہو، پادری علماء، یہودی علماء تورات انجیل زبور کھول کر بیٹھے ہوئے ہوں اور بیت المقدس کو تالا لگا ہوا ہو۔ جیسے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں وہ علامت دیکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے اور غلام اونٹ پر سوار ہے۔ غلام یہ عرض کرتا ہے حضرت آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام خادم نوکر ہوں، آپ اوپر سوار ہو جائیں میں نیچے چلتا ہوں۔ لیکن قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، فرمایا سفر کی مسافت کے اعتبار سے یہاں سے آپ کا بیٹھنے کا نمبر ہے اور میرا نکیل پکڑنے کا نمبر ہے، اس لیے میں ایسے ہی جاؤں گا۔ ان سب نے جب سیدنا فاروق اعظم کی یہ کیفیت دیکھی تو اکیلے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، سب نے حضرت فاروق اعظم کے قدموں میں بیت المقدس کی چابی ڈال دی کہ آج کے بعد یہ تمہارا ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے اندر یہ دعا خاص طور پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں آپ سے دو دعا مانگتا ہوں، ایک دعا مانگتا ہوں شہادت کی، موت آئے تو شہادت کی، دوسری دعا مانگتا ہوں موت تو ویسی ہی آنی ہے لیکن مجھے مدینہ طیبہ کی موت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچ گئی ہے، 900 مساجد ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، ائمہ کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے اور فوجیوں کی چھٹیوں کا نظام ہے، مجاہدین کی چھٹیوں کا انتظام ہے، جیل کا انتظام ہے، جیل کے اندر رہنے والوں کے اخراجات ان کے لیے قوانین کا انتظام ہے۔ بوڑھا آدمی اگر کافر بھی ہے، اگر وہ بوڑھا ہو جائے اس کے لیے بیت المال سے اخراجات کا انتظام کیا ہے اور اسی طریقے سے ہر مسجد میں حافظ قاری متعین کیا ہے اور جہاں جہاں تک اسلامی حکومت پہنچ سکتی تھی وہاں تک ائمہ علماء کرام کو منتخب کیا ہے، عدالت کے نظام کو انتہائی مضبوط کیا ہے۔ آج بھی انگریز
قوانین میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قوانین محفوظ ہیں، وہ بھی ان کی زندگی سے رہنمائی لکھتے ہیں۔ مورخین نے لکھا اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا یا چند سال اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائیں گے، ایک طرف میرے صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے، ہم جنت میں یوں داخل ہوں گے اکٹھے۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں آرام فرما رہے ہیں، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کسی آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے صحابہ میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے، اس لیے کہ اکثر قرآن کریم کی بلکہ 22 آیتیں ایسی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی طواف فرما رہے ہیں، طواف کے درمیان اچانک حضرت فاروق اعظم رک جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، حضور نے پوچھا عمر کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا جی ہاں یہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہی قدم ہے حضرت خلیل اللہ کے جن پر کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا ہے ذبی اللہ کو لے کر، فرمایا جی ہاں یہی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول میری تمنا ہے جس نے بیت اللہ بنایا ہے اللہ نے اس کے قدموں کو رکھا ہے، عمر کی خواہش ہے جب بھی حاجی آئے عمرہ کرنے کے لیے آئے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ ابھی یہ رائے دی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا اور حکم فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ دوسرے نمبر پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ابتدا کے اندر پردے کا حکم نہیں تھا، ازواج مطہرات میں سے ایک اہلیہ جس کا قد تھوڑا سا اونچا تھا، گھر سے قضاء حاجت کے لیے یا کسی تقاضے کے لیے نکلی ہیں، جیسے مرد اپنی ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے قریب سے گزری تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے کے بعد آقا کو رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے گھر والوں پر بیٹیوں پر کسی کی بھی نظر نہ پڑ سکے، وہ پردے میں نکلیں پردے میں رہیں، کسی مرد کی ان پر نظر نہ پڑے۔ جیسے یہ رائے دی ہے تو قرآن کریم سورہ احزاب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر علماء نے فرمایا ہے جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے ہر ایک سے رائے پوچھی، تو ان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا نے پوچھا عثمان تمہاری کیا رائے؟ عرض کیا تھا کہ رسول آپ کے جسم پر اللہ نے مکھی نہیں بیٹھنے دی، عورت آپ کے بستر پر غلط نہیں آ سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی حوصلہ افزا کن جواب ارشاد فرمایا۔ جب رائے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو؟ تو جواب میں بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں سوال کر سکتے ہو۔ یہ جو رشتہ اما عائشہ کے ساتھ آپ نے فرمایا، آپ نے خود فرمایا ہے یا کسی نے آپ کو رائے دی تھی؟ جس نے رشتہ کروایا ہے اس کا نام بتاؤ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ رشتہ تو آسمانوں پر اللہ نے کیا ہے، میں نے خود رشتہ نہیں کیا۔ فرمایا پھر گھبرانے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جس نے رشتہ جوڑا ہے وہ خود صفائی بیان فرمائیں گے۔ ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے آثار اور خاموش ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر کے بعد جیسے ہی آیات سورہ نور کی 2 رکوع مکمل 2 رکوع نازل ہوئے، جس میں یہ بھی سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک کو پاک چیز پسند ہوتی ہے اور اپنے نبی کے لیے پاک چیز یعنی عورت کو پسند کریں گے۔ آپ کے بستر پر جو عورت ہے جس کا جو آپ کے نکاح میں ہے میں نے کیا ہے وہ پاک ہے۔ عائشہ پر الزام لگانے والے
غلط ہیں، یہ بہتان غلط لگا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی رائے پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ابو لؤلؤ فیروز کا جو غلام تھا، وہ فیروز مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اس نے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ سیدنا فاروق اعظم اپنی قرات اور نماز کو جاری نہیں رکھ سکے، گر گئے۔ اس گرتے میں بھی ارشاد فرمایا تم مجھے چھوڑو، نماز مکمل کرو۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کی، اور کچھ صحابہ نے اسے پکڑا بھی، لیکن آخر میں اس نے خود نے اپنے آپ کو مار دیا، اور اپنے آپ کو ہی یعنی خودکشی اس نے کر لی تاکہ مجھے سزا نہ مل سکے۔ اور شہادت سے پہلے یوں دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے موت آئے تو تیرے راستے میں آئے، اور شہادت کی موت آئے، اور اگر موت ہی آنی ہے تو مصطفیٰ کے شہر مدینہ طیبہ میں آئے۔ اللہ نے دونوں چیزیں قبول فرمائی، دونوں درخواستیں قبول فرمائی۔ جس دن شہادت ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا جاؤ اما عائشہ کو جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جو ایک جگہ خالی ہے میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی بیٹا ان کی خدمت میں پہنچا، تو پہنچنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احسان ہے مجھ پر، جو اس نے میرے بارے میں رائے دی تھی، اللہ نے قرآن کریم بنا دیا تھا، اس لیے آج میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہوں، اور عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ فرمایا جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے، اور انتقال کے بعد میری نعش کو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دوبارہ لے جانا، ہو سکتا حکومت کے دبدبے کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، لیکن اب دوبارہ جا کر میری ترجمانی یوں کرنا کہ اما عائشہ عمر تم سے یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ میری درخواست قبول کر لیں۔ قربان جائیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی دنیا میں سمجھتا ہوں ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکے گا، نہ دے سکا ہے، نہ دے سکے گا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ہو، اور روزہ اطہر ہو، سیدنا صدیق اکبر کی قبر ہو، اور جس جگہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہیں سے اور یہی اس کے برابر سے ہی حوض کوثر نکلے گا، اور میں یہی کھڑے ہو کر اپنی امت کو حوض کوثر پلاؤں گا، اور گویا کہ جنت سے بھی افضل ہے۔ علماء نے لکھا جنت سے بھی افضل ہے۔ قیامت تک ہر آدمی اس روزے پر حاضری دے کر یوں مطمئن ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا جو آدمی میرے روزے پر حاضر ہو کر مجھے سلامی پیش کرے، میرے دونوں صحابی کو سلامی پیش کرے، مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں۔ لہذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ آج بھی حضور کے قدموں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں نے دیکھا جنت کے اندر معراج کی رات میں میں نے جنت کو کھلا ہوا دیکھا، اور ایک مال دیکھا، مال کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، مال کے اندر نہر چلتی ہوئی دیکھی، پھر نہر پر میں نے ایک حور کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہی، پھر محل کی عمارت کو میں نے دیکھا، بڑے خوبصورت موتیوں سے چن کر خوبصورت بنایا گیا، بہت کشادہ ہے۔ میں نے جبریل سے مخاطب ہو کر کہا جبریل یہ کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ جب آقا تشریف لائے معراج سے، فرمایا عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے، دل چاہتا تھا کہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہو سکا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ جنت میں میرے محل میں قدم رکھ دیتے، میرے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہوتا کہ جنت میں بھی محض مصطفیٰ کے قدم سے ابتدا ہو رہی ہے۔ لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ 10 یکم محرم کو ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طریقے سے 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 21 رمضان المبارک کو خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول کی شہادت کے دن ہے، 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ جو 65 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے ان کی وفات کے دن ہے۔ ہم ان دنوں کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ پاکستان کے اندر اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، فلاں ڈے ہیں ضرور، لیکن میرے دوستو جن کی وجہ سے ہمیں ایمان، قرآن، آخرت، جنت، جہنم کا تعارف ملا ہے، ہمیں ان ہستیوں کو ایسے مواقع پر یاد بھی رکھنا چاہیے اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے آج ہم حقیقی اعتبار سے مسلمان ہیں۔ اگر حضرات صحابہ اکرام کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم حقیقی اعتبار سے پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے اوپر کفار کے مظالم برداشت کر کے اور دور دراز جنگ لڑ کے، جہاد کر کے مجھ تک، آپ تک اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین اور قرآن حقیقی اعتبار سے پہنچایا ہے۔ حضرات اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ہو کہ جنہوں نے بڑی قربانیوں سے دین کو سینے سے لگایا اور امت تک پہنچایا ہے۔ اس لیے یکم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور 1445 شروع ہو رہا ہے۔ 10 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے خیرات اور قرآن کریم کی تلاوت، حضرات صحابہ اور شہداء کے نام خیرات کرنی چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں کلمہ اور ایمان پہنچایا ہے۔ آج مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کون عمر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے حضور کی کو بیٹی دی ہے، اماں عائشہ جو حضور کی بیوی ہیں، حضور کے سسر ہیں ابوبکر، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضور کے سسر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پہلے خلیفہ اول خلیفہ دوم، دونوں حضور کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دوہرے داماد ہیں۔ ایک بیٹی سے شادی ہوئی، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی سے شادی کر دی، دوہرے داماد ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلے دونوں خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، دوسرے دونوں خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ انہوں نے بیٹی حضور کو دی ہے اور ان دونوں کو حضور نے بیٹی دی ہے۔ پھر علماء نے تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دی تھی۔ آپس میں صحابہ کا یوں آپس میں محبت ہے۔ بہت سے لوگ صحابہ سے اہل بیت کو اور اہل بیت کو صحابہ سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمانے اور باہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، یہ جو خطبہ دے رہے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارا غلام ہے۔ تو بیٹے نے فارغ ہونے کے بعد خطبے سے گھر جا کر بتایا کہ حضرت حسین یوں کہہ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے دونوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، فرمایا کیا کہا، دوبارہ جملہ کہو، لیکن کہ وہ کہہ رہے کہ یہ جو خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے جاؤ اور یہ کاغذ قلم لے جاؤ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو کہ اپنے ہاتھ سے یوں لکھ کر دے دو کہ عمر ہمارا غلام ہے، اور وہ جب لکھ دیں
تو وہ میرے پاس لے آنا۔ وہ گئے، انہوں نے اپنے انداز میں لکھ دیا، یہ لکھوا کے دے دیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ رقعہ پہنچا تو اسے چوما، آنکھوں کو لگایا، پیشانی پہ رکھا، سینے پہ رکھا، بیٹے کو وصیت کی۔ وصیت کرنے کے بعد فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں میرے سینے پر رکھ دینا، قیامت کے دن میری سفارش کے لیے یہ رقعہ ہی کافی ہے۔ یہ آپس کی ان کی محبت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ اکرام اور حضرات صحابیات کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بہت سے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن صحابہ سے ان کو بغض ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں صحابہ اکرام کا بغض ہو اور وہ بغض کا اظہار بھی کریں، فرمایا جس کے سینے میں بغض ہو صحابہ اکرام کا وہ حقیقی اعتبار سے مسلمان کہلانے کا لائق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ میرے جس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس